واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کس کی کیا نیت ہے، کیوں بول رہا ہے؟ دل کے کسی کونے خدرے میں بھی خیال ہے میرے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور دنیا کا کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، دنیا کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ کس کے دل میں کس کے لیے کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ شیطان کے جتنے بھی طریقے ہیں، کیسے بچیں گے؟ بزرگوں نے بڑی پیاری بات بتائی۔ ایک شخص تیر چلا رہا ہے یا گولی چلا رہا ہے، نالی بندوق کی سامنے یا تیر کا رخ سامنے، تو میں سامنے ہوں گا تو نشانہ بنوں گا یا نہیں؟ اور میں اس کے قریب آ گیا، میں اس کے بالکل سامنے آ گیا، اب اس کا رخ تو ادھر ہے، تو کیا مجھے نشانہ بنائے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن رخ موڑے میری طرف اور دوسرا کوئی حربہ کرے، میں اگر دشمن کو نظر آؤں گا تو ہی نشانہ کرے گا نا۔ توجہ، سب کی توجہ۔ دشمن اگر مجھے دیکھ نہیں رہا تو مجھے نشانہ بنا سکتا ہے؟ اونچی نہیں، آپ نے مان لیا، تو میں ایسے کی پناہ لے لوں کہ دشمن اس کو نہ دیکھ سکے، میں ایسے کی پناہ لے لوں کہ دشمن اس کو نہ دیکھ سکے۔ شیطان ہمیں دیکھتا ہے لیکن شیطان کو اللہ نظر آتا نہیں، تو میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں تو پھر شیطان وار کر سکے گا؟ تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے، کوشش کیجئے، اور اس کا طریقہ اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیجئے، پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، پھر شیطان کے وار نہیں ہوں گے۔ اور ہم آج کل جو ایک دوسری بات میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ دوسروں کے عیب تو ہمیں بہت نظر آتے ہیں، اپنا نہیں آتا نظر۔ حدیث شریف میں ہے، مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور ان میں اتنا اس کا دھیان ہے اپنے عیبوں کے بارے میں کہ اسے دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ملتا نہیں۔ کہاوت ہے، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی یا کسی نے، کہ باپ بیٹے کو اٹھا کے تہجد کے لیے اٹھایا، اس نے، بیٹا اٹھا، لیکن بیٹے نے دوسروں کے بارے میں فلانا یوں کر رہا ہے، فلانا یوں کر رہا ہے، تو باپ نے کہا میں نے تجھے تہجد کے لیے اٹھایا تھا، دوسروں کے عیب دیکھنے کے لیے نہیں اٹھایا، بہتر ہے تو سو جا، کیونکہ تو دوسروں کے عیب دیکھ کر نیکی نہیں کر رہا، تجھے اگر یہی کام کرنا تھا تو تیرا سونا بہتر تھا، تجھے اٹھایا جس کام کے لیے وہ کر، اللہ نے ہمیں بھیجا نیکی کرنے کے لیے، اور ہم لگے ہوئے ہیں جناب نہیں فلانا یوں کر رہا ہے، فلانا یوں کر رہا ہے، اپنے عیبوں پر نظر ہی نہیں ہے۔ بندے کی ہر بات اس کے لیے نقصان دہ ہے، دھیان سے سننا، پہلے سمجھ لینا، بندے کی ہر بات اس کے لیے نقصان دہ ہے سوائے نیکی سکھانے اور برائی سے روکنے، اور اپنے آپ کو ہر وقت یاد الہی میں لگانے سے، باقی ساری باتیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کمائی حلال کی ہو، راہ حق میں نیکی کے ساتھ وقت گزاریں، اچھوں کی مجلس میں بیٹھیں، سیانے لوگوں سے سنیں سمجھیں تاکہ گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے۔ اب یہ باتیں میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، میرا کام ہے سنانا، میں خود بھی اور آپ بھی سن کر کیا کریں یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ دفتروں کے ٹائم میں ہم وقت پر نہیں جاتے،
کوئی 10 منٹ لیٹ ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کوئی گھنٹہ لیٹ ہے، کیا ہم نے کبھی اس کے پیسے کٹوائے؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. دوست کو کہہ دیا یار وہاں پر میرا کارڈ بھی بھر دینا یار، ذرا میرا انگوٹھا بھی لگا دینا، میرا دستخط بھی کر دینا. میں جتنی دیر غائب رہوں میں نے کام نہیں کیا تو کیا میری کمائی حلال رہی؟ جواب دیجئے. پھر برکتیں آئیں گی؟ وہ ایک تو گناہ ہمارے اوپر رہا، پھر جو آیا ہے وہ ہم نے کھایا ہے، اس کو اب کس طرح ہم لگا رہے ہیں، کہاں نکل رہا ہے، وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. کسی نقصان میں جاتا ہے، بیماریوں میں جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے. مزدور لفظ مزدور ہے لیکن اردو میں مزدور رائج ہو گیا، مزدور ہی بولا جائے گا. آپ کھڑے ہیں تو کام کر رہا ہے ورنہ بیٹھ جائے گا چھوڑ کے، تو کیا اس کی مزدوری جائز رہی؟ پوچھ رہا ہوں. کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نظر آ رہی ہے، بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو کیا کمائی حلال رہی؟ تو مجھے کمائی سے، حلال کمائی سے اپنے آپ کو راہ حق میں لگانا ہے کہ میں کھاؤں گا تو بدن میں قوت آئے گی، قوت آنے پر کام کروں گا، اس سے مجھے پیسے ملیں گے، گھر بناؤں گا، رہوں گا، اور عبادت کرنے کے لیے مجھے صحت چاہیے. تو آپ کی کمائی بھی عبادت بن جائے گی جبکہ آپ کے تمام اعمال ٹھیک رہیں گے، ورنہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. خطوات شیطان، اللہ کی نافرمانی کسی صورت نہ ہو، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں. میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا، وہ ایک بزرگ تھے، ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. بعضوں نے کسی صحابی کا نام لیا ہے، بعضوں نے کسی اور کا. بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی فجر قضا ہو گئی. کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، اس دن قضا ہوئی، ان کو بہت دکھ ہوا، وہ بہت روئے، بہت روئے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ میں وقت پر کیوں نہیں اٹھا. روئے، نماز پڑھی قضا، لیکن روئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کی. اگلے دن صبح وہ سو رہے تھے تو کسی نے اٹھایا، اٹھیے. کیوں بھائی، کیوں اٹھوں؟ اس نے کہا فجر کا وقت ہو گیا، اٹھیے. کہا تو کون ہے جو بھلا کر رہا ہے مجھے، تو نے فجر میں اٹھایا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. وہ کہا شیطان اور نماز کے لیے اٹھائے، نیکی کے لیے، فائدے کے لیے؟ اس نے کہا فائدہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کا نقصان کر رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں آپ کو. کہا نماز کے لیے اٹھانے میں کیا نقصان؟ نماز کے لیے اٹھانا تو فائدے کی بات، نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا جی کل آپ کی فجر قضا ہو گئی تھی، آپ بہت روئے تھے، اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دیا ہے. میں آج اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وقت پہ پڑھ لو تاکہ ایک ہی کا ملے. فائدہ نہیں کر رہا ہوں، نقصان ہی کر رہا ہوں آپ کا. اٹھو وقت پہ پڑھ لو تاکہ 70 نمازوں کا ثواب نہ ملے آپ کو. ہمارے ہاں کیا ہے، وہ آج کل جو آپ لوگوں کے ہاں میسج چلتے ہیں نا، اس میں ایک میسج چل رہا ہے کہ ایک مسجد والوں نے اعلان کیا جن کی بیویاں آپ کو فجر میں نہیں اٹھاتی ہیں وہ لوگ مسجد کمیٹی کے پاس آ جائیں، ہم آپ کی دوسری شادی کروا دیں گے. جن کی بیویاں اپنے شوہروں کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتی تو وہ بندے مسجد کے پاس آ جائیں تو مسجد کمیٹی دوسری شادی کروا دے گی. کہنے لگے اس دن کے بعد مسجد بھرنے لگ گئی. کیا یہ انسان کیوں نہیں سوچتا، ارادہ کیوں نہیں کرتا؟ ہر چیز کے لیے ارادہ کر لیں گے، نیکی کے لیے ارادہ نہیں کرتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم برائی سے، بے حیائی سے بچیں گے، پاکیزگی میں آئیں گے تو پھر، اور اللہ کیا فرماتا ہے، محبوب ان سے کہہ دو تیری اتباع کریں، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں، ان کے سانچے میں ڈلیں، شیطان کے طریقے پر اونچی
میرے حضرت صاحب قبلہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے سکھوں کو دیکھو، اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے، کہیں چلے جائیں دنیا میں اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے. ان کا گرو نہ نبی تھا نہ صحابی تھا، یہ اس کے طریقے پر چلتے ہیں. پگڑی باندھیں گے، داڑھی رکھیں گے، بال جس طرح اس نے رکھے تھے رکھے ہیں، وہ کڑے پہنے ہوئے، جہاں جائیں گے وزیر بھی بنتے ہیں، صدر بھی بنتے ہیں، دنیا میں جا کے کاروبار بھی سب کچھ کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں. ان کے گرو کے طریقے پر چلنا نہ کوئی ثواب نہ کوئی کمائی. وہ کہتے ہیں وہ دیکھو ان سے سیکھو، وہ اس کو مانتے ہیں، اس کا طریقہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میرے حبیب کے طریقے پہ چلو گے میرے پیارے بن جاؤ گے، میری نعمتیں رحمتیں تمہارے لیے ہیں. وہاں کوئی فائدہ نہیں، وہ چل رہے ہیں، اور ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہم نہیں چل رہے. تو یہ ہماری حماقت ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آواز کے ساتھ کہیں، ذرا زور سے کہیں. ویسے کوئی آپ کو احمق کہہ دے کیسا لگے گا؟ کام وہی کر رہے ہیں حماقت والے. تو آپ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہم سب کو توجہ دینی چاہیے. حقیقت سے بعض مرتبہ صرف سننے سے سمجھ نہیں آتا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تو مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ان کی صحبت اثر کرتی ہے اور انسان کو ارادے میں قوت مل جاتی ہے نیکی کے لیے. کوشش کرنی چاہیے کسی ایسے کا دامن تھام لو جو نگاہ کر کے تمہارے لیے آسانی کر دے. اللہ والوں سے محبت ہو جائے، نیکی کا شوق ہو جاتا ہے، ہو جاتا. عالم کے پاس، پیر کے پاس جاؤ گے ننگے سر جانا پسند نہیں کرو گے، ٹوپی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی، زبان پر قابو آ جائے گا. کس طرح بیٹھتے ہیں کچھ ادب کا طریقہ بیٹھنے کا آ جائے گا. آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اسی طرح تبدیلی آتی ہے، اچھی صحبت کا اثر ضرور ہوتا. اور صفائی شروع، پھر یہ جائیں اللہ والوں کے پاس جی، وہ کہتے ہیں اچھا بیٹھنا اور ذکر کرنا، ضربیں لگواتے ہیں. ضرب کے معنی چوٹ کے ہوتے ہیں. بولو اللہ، تو وہ اس طرح بولتے ہیں نا تو دل پہ چوٹ لگتی ہے. تو وہ کہتے ہیں زنگ جو لگا ہوتا ہے نا، زنگ، وہ ان ضربوں کے لگانے سے نکل جاتا ہے، صفائی ہو جاتی. میں نے آپ کو بات بتائی تھی، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، رومی اور چینی، چائنا والے اور روم والے بادشاہ کے پاس آئے جی ہم اپنا فن دکھانا چاہتے ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے 2 دیواریں تھی، ایک ادھر تھی ایک ادھر تھی، درمیان میں پردہ لگا دیا. کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے جتنا ٹائم مانگا اس نے دے دیا. چینی ایک طرف اور رومی ایک طرف. ایک قوم نے نقش و نگار بنانا شروع کر دیے، مینا کاری، پچی کاری، کیا کچھ آپ کہتے ہیں اس کو، آرنامنٹل کام، نقش و نگار. دوسروں نے رگڑائی شروع کر دی، رگڑ کے دیوار کو آئینہ بنا دیا، سیکل کر دیا. ادھر وہ بیل بوٹے بناتے رہے، ادھر وہ رگڑائی کر کے صفائی کرتے رہے. ٹائم پورا ہو گیا، بادشاہ آیا، بادشاہ نے کہا پردہ ہٹاؤ. تو جو پردہ ہٹایا، جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، جو ادھر تھا، کیونکہ وہ شیشے کی طرح ہو گیا تھا، سارا کچھ اس میں نظر آ رہا تھا، دونوں میں کوئی فرق. ادھر والوں نے جو محنت کی تھی ادھر والوں کے وہ نقش ہو گیا. مولانا فرماتے ہیں اللہ والوں نے کی ہے محنت، انہوں نے چلے کاٹے، ساری رات جا کے. غوث پاک نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی. تم سے اتنی محنت نہیں ہو سکتی، تم صرف صفائی کر لو، تم صرف وہ نقش تمہارے اوپر آ جائے گا. صفائی ہونی چاہیے، صفائی کر لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور
آپ جانتے ہیں، موتی بھی جانتے ہیں، ہیرا بھی جانتے ہیں، یاقوت بھی جانتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، یہ سارے مرحلے کیسے ہوتے ہیں؟ تو جب گناہوں سے نفرت شروع ہو گئی، سمجھ لو صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب جس کے دل میں یہ خیال ہو نہیں جی میں بڑا نیک ہوں، یہ دوسرا بڑا گناہگار ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہم لوگ توجہ کرتے نہیں۔